سے یونانی جزیروں پر ترکی کا کلیم مضبوط ہو سکتا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جن پر ترک اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے تھے، لیکن معاہدہ لوزان کے بعد وہ اپنے کلیم سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ان علاقوں میں خاص طور پر یونانی جزیرے ترکی کے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ ان جزیروں کی وجہ سے ترکی کی سمندری حدود بہت کم ہو گئی ہے۔ اپنی بہت کم سمندری حدود کی وجہ سے ترکی سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے زیادہ دور تک ڈرلنگ نہیں کر سکتا۔ اس کام کے لیے وہ اپنی سمندری حدود کو پھیلانا چاہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب ترکی اور یونان میں سائپرس کے قریب گیس ڈرلنگ کے مسئلے پر تنازع کھڑا ہو گیا تو یورپی یونین نے اس معاملے پر ترکی کو پابندیوں کی دھمکی دی تھی۔ 1996 میں تو 2 جزیروں پر ترکی اور یونان میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ حال ہی میں جب یونان نے بحیرہ روم کے 16 جزیروں پر ہتھیار نصب کرنا شروع کیے تو ترکی نے اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ گزشتہ برس ترکی نے لیبیا کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنی بحری حدود کو لیبیا کے ساحلوں تک بڑھا لیا ہے۔ ان بحری حدود میں یونانی جزیرہ کریٹ بھی شامل ہے۔ اس لیے یونان نے اس معاہدے پر اعتراض کرتے ہوئے لیبیا کے سفیر کو ملک بدر کر دیا تھا۔ یونان اور ترکی کے درمیان جزیرہ سائپرس یا قبرص پر بھی کنٹرول کا تنازع جھگڑا 1974 سے آج تک چل رہا ہے۔ ادھر شام اور عراق کے ساتھ بھی ترکی کی کشیدگی پہلے سے چل رہی ہے۔ ترک فوج اکثر عراقی کردستان پر حملہ کرتی ہے، جبکہ شام کے کچھ علاقوں پر ترکی کا مستقل قبضہ ہو چکا ہے۔ ان حالات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی اور اس کے ہمسایہ ممالک یعنی عراق، شام اور یونان میں اس وقت جو کشیدگی چل رہی ہے، معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد اس میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ البتہ اس معاہدے کے ختم ہو جانے سے سلطنت عثمانیہ کی بحالی کا خواب پورا ہو جائے گا، ایسا ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ ترکی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن کیا ایسا ہو بھی جائے گا؟ ایسا دکھائی نہیں دیتا۔